دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بالکل آخری دنوں کے بارے میں کہ آخر ان کے آخری دن کس طرح سے گزرے تھے، اور ٹھیک جس دن وہ ہماری اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے والے تھے اس دن ان کے شہر یعنی مدینے کے کیسے حالات تھے۔ آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ کس انسان نے پڑھائی تھی اور ان کو قبر میں کس نے اتارا تھا، یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں جان سکیں گے کہ جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات سے ٹھیک 3 دن پہلے اپنی ایک بیوی یعنی حضرت میمونہ کے گھر تھے۔ انہوں نے وہیں پر حکم دیا کہ میری ساری بیویوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ساری بیویاں جب آپ کے سامنے حاضر ہو گئیں تو آپ نے کہا کہ کیا تم سب لوگ مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی بیماری کے دن اپنی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گزار لوں۔ اس پر سب بیویوں نے اجازت دے دی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سہارے سے نبی علیہ السلام کو حضرت میمونہ کے حجرے سے اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ دوستو یہ پہلا موقع تھا کہ جب مدینے کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بیماری اور اس کمزوری کی حالت میں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی حالت میں دیکھتے ہی لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گھبرا کر یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر نبی علیہ السلام کو کیا ہوا ہے۔ تمام صحابہ ایک ایک کر کے مسجد میں آنا شروع ہو گئے اور کچھ وقت کے اندر ہی دیکھتے پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی تھی۔ اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ بڑی شدت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میں بار بار نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو ہی اپنے ہاتھ کی مدد سے ان کے چہرے پر پھیر رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا خود کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور محترم ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام بار بار یہی پڑھ رہے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایسے حالات میں ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں کہ جو مسجد میں اکٹھا ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ دراصل یہ ان لوگوں کی آوازیں ہیں کہ جو مسجد میں آپ کی حالت سے خوفزدہ ہو کر جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھ کو ان لوگوں کے پاس لے کر چلو۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ اس کے بعد نہ صرف نبی علیہ السلام کے اوپر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے بلکہ آپ کو سہارے کی مدد سے مسجد نبوی کے ممبر تک لے جایا گیا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ یہ نہ صرف نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا بلکہ آپ کے آخری کلمات بھی تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو میری موت کا خوف ہے۔ اس پر لوگوں نے ہاں کہا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ تم سے میری ملاقات کی اصلی جگہ حوض کوثر ہے، اور خدا کی قسم گویا میں حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے بلکہ مجھ کو تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے پر لگ جاؤ جیسے تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کیا۔ اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ وعدہ کرو کہ تم نماز کی پابندی کرتے رہو گے، اور بار بار پھر اسی بات کو دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تم لوگوں کو عورتوں کے ساتھ نیک یعنی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آگے ایک حد سے زیادہ گہری بات بولی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو چن لے اور چاہے تو اس کو چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اس کو چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب وہاں پر موجود کوئی انسان نہیں سمجھ سکا۔ دراصل وہ اس جملے کے ذریعے سے خود اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر وہاں موجود مدینے کے تمام لوگوں میں سے ایک انسان یعنی ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جو اس بات کا مطلب فوراً سمجھ گئے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی وہ فوراً رونے لگے اور بلند آواز سے روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات کو بیچ میں ہی قطع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت
آپ پر قربان۔ آپ بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے اور زور زور سے روتے جاتے۔ مسجد میں موجود باقی مدینے کے تمام لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بات کو بیچ میں کاٹنے کی ہمت کیسے کی، اور اس کے علاوہ یہ بار بار زور زور سے کیوں رو رہے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا بدلہ میں نہ دے سکا ہوں، اور اسی لیے میں نے اس کا بدلہ اللہ کی سپرد چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، کیونکہ وہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ اس کے بعد ظاہری وفات سے پہلے آپ نے آخری دعا کے طور پر کچھ الفاظ کہے، یعنی لوگوں کے لیے آخری دعا کی، جس میں آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اس کے بعد وہ سب سے آخری الفاظ جو آپ نے ممبر سے اترنے سے ٹھیک پہلے اپنی امت کے لیے کہے وہ یہ تھے کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی تک میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے نبی علیہ السلام کو سہارے کی مدد سے واپس گھر کی طرف، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں لایا گیا۔ اسی وقت میں ہی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت ان کے پاس ایک مسواک موجود تھی۔ نبی علیہ السلام اس مسواک کو بڑی دھیان سے دیکھ رہے تھے، مگر مرض کی شدت کی وجہ سے اس کو مانگ نہ سکے، مگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتے ہی فوراً سب کچھ سمجھ گئی تھیں، جس کے بعد انہوں نے فوراً حضرت عبد الرحمن کے جو رشتے میں ان کے سگے بھائی بھی ہوا کرتے تھے ان سے وہ مسواک لیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں رکھ دیا، مگر آپ کمزوری کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کر سکے۔ جس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے وہ مسواک لیا اور اس کو پہلے اپنے منہ کے ذریعے سے نرم کیا اور ایک بار پھر سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں رکھا تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہ سکے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ آخری چیز جو نبی علیہ السلام کے پیٹ میں گئی تھی وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ میرا لعاب یعنی کہ تھوک تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہی تھا کہ اس نے ظاہری وفات سے ٹھیک پہلے یعنی بالکل آخری وقت میں میرے لعاب کو اور نبی علیہ السلام کے لعاب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اور جیسے ہی وہ حجرے میں داخل ہوئیں تو فوراً رونے لگیں کہ نبی علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے پر کھڑے نہ ہو سکے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ دستور رہا تھا کہ جب بھی ان کی پیاری بیٹی یعنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں تو آپ نہ صرف فوراً کھڑے ہوا کرتے تھے بلکہ ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آنے پر آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، جس کے بعد وہ اور بھی زیادہ زار و قطار رونے لگیں۔ اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ روتا ہوا دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ایک بار پھر سے کہا کہ میری بیٹی قریب آؤ۔ ایک بار پھر سے آپ نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس کے بعد وہ اچانک سے خوش ہونے لگیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب میں نے ایک بار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آخر نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں ایسا کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پہلی بار تو بہت زیادہ رونے لگی تھیں جبکہ دوسری بار اچانک سے خوش ہو گئی تھیں، اس پر حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتایا کہ پہلی بار نبی علیہ السلام نے میرے کان میں کہا تھا کہ آج رات میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھ کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو ایک بار پھر سے میرے کان میں انہوں نے کہا تھا کہ میری پوری فیملی میں فاطمہ وہ تم ہی ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلی وفات تمہاری ہی ہوگی۔ یہ سن کر ہی میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ دوستو، اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ مجھ کو وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخرت کو چن لیا ہے،
اس کے بعد مشہور فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں طلب کی ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، ملک الموت کو آنے دو۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میں آپ کی خواہش جاننے آیا ہوں، یعنی آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ کو اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھ کو اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ اس کے بعد ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ نبی علیہ السلام کے سراہنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک سے نبی علیہ السلام کا ہاتھ نیچے آ کر گرا اور جو سر مبارک میرے جسم سے ٹکا ہوا تھا وہ بھی بھاری ہو گیا، جس سے مجھ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ تو مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑنے لگی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، میں پکارنے لگی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ یہ آواز سنتے ہی پوری مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی شیر خدا جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے اور دوبارہ اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح اپنے ہاتھ ملنے لگے۔ دوسری طرف حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال کر ہوا میں لہرائی اور کہا کہ خبردار، اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، میں سے انسان کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ ضرور اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے گئے تھے۔ وہ یقیناً بہت جلد واپس لوٹ کر آئیں گے۔ ایسے خاص موقع پر بھی جس انسان نے سب سے زیادہ صبر سے کام لیا، جس انسان نے سب سے زیادہ برداشت کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سینے پر اپنے سر کو رکھ کر رونے لگے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میرے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ماتھے پر بوسہ دیا، یعنی ان کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ پاکیزہ ہی جیے اور پاکیزہ ہی ہماری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر نکلے اور لوگوں کو خطبہ دیا، یعنی وہاں کے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جو انسان بھی نبی علیہ السلام کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن رکھے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، مگر جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، یعنی اس کو کبھی بھی موت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ یقیناً نبی علیہ السلام ہم لوگوں کے بیچ سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد میں ایک ایسی جگہ تلاش کرنے لگا تھا کہ جہاں پر میں تنہا بیٹھ کر رو سکوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبھی آخری رسموں کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اتہاسک کتابوں سے اور بہت ساری حدیثوں سے یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تو پڑھی گئی تھی مگر اس کی کسی نے امامت نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ نماز امامت سے پڑھی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ سبھی لوگ اپنی اپنی باری سے ایک چھوٹے چھوٹے گروپ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمرے میں آتے اور پھر الگ الگ یعنی اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے اور وہاں سے نکل جاتے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ اب جہاں تک سوال غسل کا ہے تو نبی علیہ السلام کو غسل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جبکہ عبداللہ ابن عباس اور ان کے دو صاحبزادے یعنی کہ فضل اور قسم کروٹیں بدل رہے تھے، جبکہ اسامہ و شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پانی ڈال رہے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔